اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے وہ کتاب صرف میر میں ہے، اور ہماری بحث جو ہے وہ تعلیلات میں ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے خاصے میں ہے کہ بھی باب افعال کے خاصے کیا ہیں، باب تفعیل کے خاصے کیا ہیں، باب مفاعلہ کے خاصے کیا ہیں۔ یہ تینوں ابواب کے خاصے جو تھے یہ مباحثہ کر چکے ہیں ہم۔ اگلا جو ہمارا مباحثہ تھا وہ تھا باب افتعال کے جو خاصے ہیں ان میں ہمارا مباحثہ تھا، اور پچھلے مباحثے میں ہم نے کہا تھا کہ باب افتعال کا پہلا خاصہ جو ہے وہ یہ برائے مطاوعہ، یہ مطاوعت کے لیے آتا ہے۔ اور مطاوعت کس کے لیے، کون سے باب کی مطاوعت؟ یعنی فاعلہ کے باب کی مطاوعت کے لیے آتا ہے۔ مطاوعت کیا ہے؟ گزارش کی تھی، مطاوعت یعنی ایسی چیز کہ فعل کو قبول کرے، یعنی جو فعل انجام دیا جائے وہ شے اس فعل کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ مثلا کہا تھا کسرت الکوزہ، کہ میں نے کوزے کو توڑا، فن کا سارا، تو وہ اس کوز نے اس توڑنے کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا، اور وہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا اس کا جو خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ باب افتعال جو ہے یہ مطاوعہ کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جو ہے باب تفاعل کے لیے آتا ہے۔ اور باب تفاعل کا جو بہترین اور ابرز ترین وہ خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بین الطرفین، بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان آتا تھا، یعنی دونوں فاعل بھی ہوتے تھے اور اس فعل میں دونوں کیا ہیں؟ مفعول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس کا خاصہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ تیسرا اس کا خاصہ باب افتعال کا یہ تھا کہ یہ فاعلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح فاجتذبا، جاذبہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور گزارش کی تھی کہ پچھلے مباحثے میں کہ یہ باب افتعال جو ہے مختلف ابواب میں جب آتا ہے، مثلا مثال واوی کے باب میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، مثال یائی کے باب میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، اجواف واوی کے باب میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ آج جو مباحثہ کرنا ہے وہ ہے اجواف یائی۔ اجواف یائی کے وزن پر جب آتا ہے باب افتعال، افتعال یفتعل افتعال، اکتسبہ جو مادہ استعمال ہوتا ہے، اکتسبہ یکتسب اکتساب، جب یہ افتعال اجواف یائی کے وزن پر ہے۔ اجواف یائی کیا ہے؟ یعنی باب افتعال میں نے گزارش کی تھی اس کا خاصہ یہی ہے، اس کا جس باب سے بھی آپ باب افتعال بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں حمزہ مقصورہ کو لیں گے، اور فاعل فعل کے بعد کس کا اضافہ کریں گے؟ تا کا اضافہ کریں گے۔ تو باقی جو بچ گیا اس کے حروف اصلی جو ہیں، ان حروف اصلی میں جو اجواف یائی ہے، یعنی حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر ہے، اور وہ جو حرف علت ہے وہ کیا ہے؟ یا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لے آتے ہیں اس باب کے وزن پر، اس کے شروع میں حمزہ لے آتے ہیں مقصورہ، اور فا کے بعد جو تا آتے ہیں لے آتے ہیں، اور باب ایسا ہے کہ جس کا عین الفعل کیا ہے؟ وہ حرف علت ہے، اور وہ حرف علت بھی کیا ہے؟ حرف یا ہے۔ اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مصدر ہے وہ اس کا مصدر ہے الاختیار، اختار یختار اختیاراً۔ اصل میں جو کہا جا رہا ہے اختار یختارو، یہ اختارہ بحث یہ ہوئی تھی کہ اجواف واوی ہو، یعنی عین کلمہ کی جگہ پر حرف یا اجواف یائی ہو، عفواً اجواف یائی ہو، یعنی عین کلمہ کی جگہ پر کیا ہو؟ حرف یا ہو۔ یہ فعل ماضی میں تو اختارہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اصل میں جو تھا اختارہ، یہ اصل میں اختیارہ ہے، اختیارہ یختیرو اختیاراً، اکتسبہ یکتسبو اکتساباً کے وزن پر ہے۔ اختیارہ بارہا یہ ہو چکا ہمارے بتا کہ اختیارہ جو ہے یا حرف علت ہے، متحرک ہے، ما قبل جو ہے وہ صحیح ہے اور مفتوح ہے، تو لہذا جب ما قبل مفتوح ہے اس کے اوپر فتح ہے، تو یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کس میں تبدیل کر دیا جائے؟ الف میں، یا کو الف میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو لہذا یا کو ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے
کس میں تبدیل کر دیا؟ الف میں تبدیل کر دیا. پہلے تھا اختیارا، اختیارا، تو جب یا کو تبدیل کر دیا الف میں تو کیا ہو گیا؟ اختارا. اختارا یختایرو تھا تو وہاں پر بھی یا کو جب الف میں تبدیل کر دیا تو یختارو ہو جائے گا. ماضی مجہول اس کا کیا ہے؟ اس کا ماضی مجہول جو ہے وہ اختیرا ہے. اس کا اختیرا اصل میں اختویرا تھا. اختایرا یختایرو اختیارن فاہوا مختایرن، اصل میں یہ ہے مختایرن ہے، مختارن جس کو ہم پڑھیں گے. فاہوا مختایرن و اختویرا یختایرو، یہ ہے اس کا. یہ جو اختیرا ہے اصل میں اختویرا تھا. اختویرا سے اختیرا کیا؟ وہ کہتے ہیں یا حرف علت ہے، متحرک ہے، اور اس کی حرکت جو ہے ما قبل کو دے دیں گے. اختویرا تا کو دے دیں گے، تا کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد پہلے تا کی حرکت کو سلب کر دیں گے اور یا کی جو حرکت ہے وہ تا کو دے دیں گے تو یہ کیا ہو جائے؟ اختیرا. تا کی حرکت پہلے ہٹا لیں جو اس کی پہلے سے ضمہ ہے اور وہ ساکن ہو جائے گا، تو یا کی جو حرکت ہے وہ یا کے نیچے کسرہ ہے وہ تا کو دے دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اختیرا. اور امر حاضر اس کا جو ہے وہ ہے اختر. اختر، اختارا، اختارو، اختاری، اختارا، اخترنا. ثقیلہ اختارنا، اختاران، اختارن، اختارن، اختاران، اخترنان. خفیفہ اخترن، اخترن، اخترن. اور کہتے ہیں اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہے وہ دونوں ہم وزن ہیں. مختار، لفظ مختار جو ہے یہ لفظ مختار اسم فاعل بھی ہے اور یہی لفظ مختار جو استعمال ہوتا ہے یہ لفظ مختار اسم مفعول بھی ہے. لیکن اس کی لفظوں میں ظاہراً دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے. مختار فاعل بھی مختار ہے، مفعول بھی مختار ہے، لیکن فرق اس میں کیا ہے؟ فرق اس کی تقدیر میں ہے. اصل میں جو مختار اسم فاعل ہے وہ مختایرن ہے اور جو اسم مفعول ہے وہ مختایرن ہے. جس طرح کہتے ہیں مجتاب، برقیاس سے مجتاب، اشارہ کریں مجتاب کی طرف. کہتے ہیں جس طرح مجتابن، ٹھیک ہے، یہ مجتابن، یہ جس طرح کہتے ہیں کہ اسم فاعل بھی مجتاب تھا، اسم مفعول بھی مجتاب ہے. فرق اس کی تقدیر میں تھا. جو اسم فاعل تھا وہ مجتابن تھا اصل میں، اور جو اسم مفعول تھا وہ مجتابن تھا. مختارن اسم فاعل مختایرن اور اسم مفعول مختایرن. یا جو ہے وہ ماقبل مختایرن ہو یا مختایرن، یا جو ہے اس کا ماقبل جو تا ہے وہ مفتوح ہے. دونوں میں یا جو حرف علت ہے متحرک ہے، ماقبل جو ہے وہ صحیح ہے اور کیا ہے؟ مفتوح ہے. لہذا یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے. جب یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے تو مختایرن ہو یا مختایرن تو تا کے بعد جب الف آ جائے گا تو مختارن ہو جائے گا. اگلا باب جو ہے وہ باب افتعال کا آخری باب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ باب انفعال کے خواص شروع ہو جائیں گے. کہتے ہیں آخری باب جو ہے وہ باب افتعال کا وہ ہے ناقص یائی. ناقص یائی یعنی حرف علت ہے اور حرف علت بھی کیا ہے؟ یا ہے. اور ناقص اشارہ ہے کہ حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، ناقص یائی یعنی حرف علت یا ہے اور وہ لام کی جگہ پر ہے. جس طرح کہتے ہیں الاجتباء. ٹھیک ہے، یہ اجتبا یا ہے اصل میں. اجتبا یا جتابیو اجتباین. ٹھیک ہے نا، یہ یا کو ماقبل کی وجہ سے پھر اسی طرح ہے اینی ہی، زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی گفتگو کی، کہ یا کو ماقبل کی وجہ سے الف میں تبدیل کر دیا. الاجتباء منتخب کرنا. ٹھیک ہے، اجتباء چننا، منتخب کرنا. اور اس کے بعد ایک اور باب جو ہے وہ ہے مضاعف کا، کہ جب یہ باب افتعال باب مضاعف میں ہوگا تو اس کی کس طرح گردان ہوگی. باب مضاعف یہی ہے کہ دو حرف اصلی ہوں اور ایک جنس کے ہوں. تو کہتے ہیں الامتداد، امتدد یمتدد امتدادن، اکتسب یکتسب اکتسابا، افتعل یفتعل افتعالا، امتدادا اکتسابا کے وزن پر ہے. یہ کہتے ہیں امتدد یمتدد مضاعف ہے
تو یہ پڑھیں کہ ماضی کی جب گردان کریں گے تو امتدا یمتدو، ٹھیک ہے، امتدا یمتدو امتدادن، اس میں فاعل اس کا کیا ہے؟ ممتدن ہے، اور اس میں مفعول بھی اس کا کیا ہے؟ ممتدن ہے۔ لفظوں میں دونوں ممتدن ہے، لیکن تقدیراً اصل میں کیا ہے؟ فرق ہے کہ اصل میں جو اس میں فاعل ہے وہ ممتدن ہے، اور جو مفعول ہے وہ ممتدن ہے۔ اس کا امر جو ہے وہ ہے امتدا، امتدے، امتدد۔ کہتے ہیں کہ فعل ماضی اور فعل امر حاضر کا پہلا جو صیغہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ فعل ماضی میں ہم نے کیا کہا ہے؟ امتدا یمتدو امتدادن۔ جب فعل امر کو پڑھا تو کیا پڑھا؟ امتدا، امتدے، امتدد، یعنی امتدا۔ دونوں کا کیا ہے؟ ظاہراً لفظ میں ایک جیسے ہیں لیکن تقدیر میں مختلف ہیں۔ اور جو ماضی ہے وہ امتددہ ہے، اور جو امر ہے وہ امتدد ہے۔ امتدد، امتدد، امتددہ، امتددو، یہ ہے لفظوں میں۔ کہتے ہیں کہ تطبیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ در اجوف یائی گوئی، کہتے ہیں کہ جب اسی باب افتعال کو اجوف یائی میں آپ لے آئیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے الاختیار۔ اجوف یائی اس کا جو مصدر ہے وہ مصدر الاختیار، اختیار ہے۔ برگزیدن، چننا، اختیار کرنا۔ ماضی معلوم اختارا، 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 اختارو، اختارت، آخر تک یہ آسان ہے، بار بار اس کے ہو چکی ہیں گردانیں سب اوزان کی۔ مضارع معلوم اس کا اختیارا، اصل میں کیا ہے؟ اختیارا، میں گزارش کر چکا ہوں۔ اختیارا ہمارے پاس قاعدہ ہے، یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والا حرف مکسور ہو، اگر مکسور نہیں ہوگا مفتوح ہوگا تو ہم یا کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ الف میں۔ اگر مضموم ہوگا تو ہم یا کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ واو میں تبدیل کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہاں اختیارا، تا یا را، یا سے پہلے جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، لہذا یا کو الف میں تبدیل کر دیا تو کیا ہوا؟ اختارا۔ مضارع معلوم کیا ہے؟ یختارو، یختارو، یختایرو تھا، یک تا سے وہ کے وزن پر ہے۔ کہتے ہیں ماضی مجہول، اس کا جو کیا ہے؟ وہ در ماضی مجہول گوئی، اور ماضی مجہول میں آپ کیا کہیں گے؟ اختیرا، اختیرا، اختیرو، اختیرت، اختیرتا، اختیرنا، اخترتا، اخترتما، اخترتم، اخترتے، اخترتما، اخترتن، اخترتو، اخترنا، یہ ماضی مجہول ہے۔ اصلش اختویرا بود، وہ کہتے ہیں کہ اختیرا اصل میں اختویرا تھا۔ کسرا یا رب ما قابل دادن، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یا کے اوپر کسرہ تھا، یہ یا والا کسرہ اس کے ماقابل کو دے دیا۔ یا کا ماقابل کیا ہے؟ اختویرا میں تا ہے، کب دیا؟ بعد از سلب حرکت ماقابل، ماقابل یعنی تا کی حرکت کو سلب کر لیا، ٹھیک ہے، اور یا کا کسرہ تا کو دے دیا تو اختیرا شد، تو یہ اختیرا ہو گیا۔ اس کا امر حاضر کیا ہے؟ اختر، اختارا، اختارو، اختاری، اختارا، اخترنا، اور نون تقید ثقیل ہے اس کا، اختارنا، اختاران، اختارن، اختارن، اختاران، اخترنان، خفیفہ اختارن، اختارن، اختارن۔ نہیں لا یختر، لا یختر، لا یخترا، لا یختارو، لا یختاری، لا یخترا، لا یخترنا۔ کہتے ہیں یا لا یختر، لا یخترا، لا یخترو، لا یخترت، لا یخترتا، لا یخترنا۔ اسم فاعل و اسم مفعول مختارن، یہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ مختارن دونوں ایک ہی وزن پر ہیں، اس میں فاعل بھی مختارن ہے، اس میں مفعول بھی مختارن ہے۔ اصل میں فرق ہے، تقدیراً فرق ہے کہ جو اس میں فاعل ہے وہ یا کے کسرے کے ساتھ ہے، مختایرن ہے، اور جو مفعول ہے وہ مختایرن ہے۔ بر قیاس مجتابن، مجتابن تھا اس میں فاعل، اور اس میں مفعول مجتابن ہے۔ ناقص یائی الاجتباء، برگزیدن، منتخب کرنا۔ کہتے ہیں اجتبا، یجتبی، اجتباءن، اصل میں اجتباء گزارش کی ہے، اجتبیا، یجتبیو، اجتباءن۔ کہتے ہیں کہ المجتبا، اس میں فاعل بھی اور اس میں مفعول بھی دونوں کیا ہے؟ اس کے ایک وزن پر ہیں، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے۔ اصل میں یہ فرق ہے کہ جو اصل ہے
وہ اسم فاعل میں جو یا ہے اس کے اوپر کسرہ ہے، اور جو اسم مفعول ہے اس میں یا کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے۔ اور اس کا فعل امر جو ہے وہ اجتبے ہے، اجتبے، اجتبا، اجتبو، اجتبی، اجتبا، اجتبنا، اور نہیں جو ہے وہ لا یجتبے ہے، جو اصل میں لا یجتبی تھا، اجتبے اجتبی تھا اصل میں، لا یجتبی تھا اصل میں۔ آخری باب جو ہے باب افتعال میں وہ ہمارے پاس مضاعف کا باب ہے، اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ مضاف یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، وہ کیا ہے؟ الامتداد، امتددا یمتددو امتدادن، امتدا یمتدو امتدادن، کشیدن یعنی امتداد یعنی لمبا کرنا، کھینچنا، امتدا یمتدو اسم فاعل، اور اس کا امتدا یہ اس کا فعل ماضی ہو گیا، امتددا سے امتدا، اور یمتدو یمتددو تھا، امتدا فعل ماضی مجہول ہوگا اس کا، امتدا امتدا امتدو، اور اس کا فعل مضارع مجہول یمتدو سے۔ اسم فاعل ممتدن، ممتدان، ممتدون، ممتدتن، ممتدتان، ممتداتن۔ اسم مفعول بھی بعینہ ہی اسی وزن پر ہے، کہتے ہیں لیکن اصل فاعل ممتددن، فاعل جو ہے وہ اصل میں ممتدن جو ہے وہ ممتددن کے وزن پر ہے، مکتسبن کے وزن پر ہے، وہ اصل مفعول ممتددن، مکتسبن۔ امر حاضر اس کا کیا ہے؟ امتدا، امتدا، امتد، امتدد، تین طریقوں سے ہو سکتا ہے، امتدا، امتد، امتدد، اور اس کا جو نہیں ہے وہ بھی تین طریقوں سے، لا یمتدا، لا یمتد، لا یمتدد۔ کہتے ہیں لفظ ماضی و امر در این باب، اس مضاعف والے باب میں، باب افتعال کا جب مضاف کے وزن پر آتا ہے تو کہتے ہیں اس باب میں کیا ہے؟ لفظ ماضی اور لفظ امر جو ہے یہ طریقاً ایک ہی طریقے پر آتا ہے، لیکن بحسب تقدیر لفظاً دونوں کیا ہے؟ فعل ماضی بھی امتدا ہے اور فعل امر کا صیغہ بھی کیا ہے؟ امتدا ہے، لفظاً دونوں امتدا ہیں، لیکن بحسب تقدیر اصل کے اعتبار سے، تقدیر کے اعتبار سے کیا ہے؟ مختلف، یہ کیا ہے؟ مختلف ہے، چنانچہ گزشتہ، وہ کہتے ہیں جس طرح گزر چکا ہے۔ کس طرح؟ یعنی امتدا جو فعل ماضی ہے وہ میں گزارش کر چکا ہوں، وہ امتددا ہے، امتددا، اور جو فعل امر سے امتدا ہے وہ اصل میں امتدد ہے، اکتسب کے وزن پر ہے۔ اور اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس باب انفعال ہے، انشاءاللہ اگلا مباحثہ ہمارا باب انفعال اور اس کے جو خواص ہیں، خاص ہیں، اس میں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔